الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحمن علم القرآن، اب الرحمن سے آگے چلتے ہیں، علم القرآن کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، الفاظ کا استعمال یا الفاظ کا اختیار بڑی اہم چیز ہے۔ ایک ایک لفظ انسان کو سوچ کر بولنا چاہیے۔ عربی میں تو شاعر اپنے بارے میں کہتا ہے کہ وہ ایک منہ پھٹ شاعر تھا، وہ جو دل میں آتا تھا کہہ دیتا تھا۔ تو وہ کہتا ہے، اے کاش خدا نے میری گردن 1 میل لمبی بنائی ہوتی کہ جب دل میں کوئی برا خیال آئے اور وہ یہاں گردن سے سفر کرے، زبان تک پہنچتے پہنچتے میں اس کو روک لوں اور واپس نیچے بھیج دوں کیونکہ یہ سڑک ذرا چھوٹی ہے تو وہ فوراً بات نکل آتی ہے تو بات اس نے یہ کی تھی کہ جب دل میں کوئی بات آتی ہے تو فوراً بس پھر مصیبتیں ہوتی ہیں۔ الندم علی السکوت خیر من الندم علی القول، عربی کی کہاوت ہے کہ چپ رہنے پہ بعد میں ندامت کرنا کہ مجھے کچھ کہنا چاہیے تھا وہ بہتر ہے اس سے کہ تم کچھ کہہ دو اور بعد میں کوئی نہیں کہنا چاہیے تھا۔ خاموشی میں ندامت بہتر ہے۔ تو بات کہنی، الفاظ کا صحیح استعمال بہت ضروری ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم حکمت ہے کہ اس نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ الرحمن نے قرآن نازل کیا، کہ اس نے قرآن نازل کیا، اس نے کہا کہ اس نے قرآن پڑھایا۔ علم القرآن، نازل کرنے میں، دینے میں، یا آپ کو انفارم کرنے میں۔ اعلم القرآن، اس کا لفظ بھی اخبر اعلم، کسی کو خبر دے دینا۔ آپ ابھی ٹی وی آن کرتے ہیں، خبر آتی ہے، آپ کو 1 سیکنڈ میں خبر مل گئی، آج ٹرمپ نے یہ کیا، کل ٹرمپ نے وہ کیا، آپ کو یہ خبریں مل رہی ہیں آج کل کیا نہیں کیا، رائٹ؟ اس خبر میں کوئی گھنٹے نہیں لگتے، وہ تو آپ ایک جملہ پڑھیں بات ختم۔ قرآن نے جب پڑھانے کا لفظ استعمال کیا، اس میں ایک پوری دنیا مضمر ہے۔ پڑھانے کے لیے ایک تو استاد چاہیے، ایک طالب علم چاہیے، پھر استاد صبر والا چاہیے، کیونکہ استاد جب پڑھا رہا ہوتا ہے نا تو وہ یہ نہیں کہتا E=mc² اور چلا جاتا ہے، چلو بتا دیا آپ تو باقی تمہارا مسئلہ۔ وہ شروع سے بات کرتا ہے، ایسی زبان میں بات کرتا ہے، اس کو پتا ہے میرے اسٹوڈنٹس کو اتنا علم نہیں ہے، ان سے ذرا پیچھے بالکل 0 لیول پر بات شروع کرنی ہوگی، آہستہ آہستہ ان کو لیول 1 پر لے کر آؤں گا، پھر 2 پر لے کر آؤں گا، پھر 3 پر لے کر آؤں گا۔ اگر آتے کے ساتھ ہی میں 3 پر لے گیا یا 4 پر لے گیا، ان کو کچھ پتہ نہیں چلنا، ان کو کچھ پلے نہیں پڑنی بات۔ تو ٹیچر کا مقصد کیا ہوتا ہے کہنے کا کہ پڑھایا؟ ٹیچر کو اس بات کا بالکل پوری طرح علم ہونا چاہیے کہ میرے طالب علم کون ہیں، 7 سال کے بچے ہیں یا 9 سال کے بچے ہیں یا 18 سال کے کالج اسٹوڈنٹ ہیں یا ماسٹرز ڈگری ہولڈرز ہیں، جو ہیں کیا بیک گراؤنڈ ہے، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان پڑھاتا ہے۔ بولنے اور پڑھانے میں بہت فرق ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جیسے میرا بھی ابھی کلام ہے، میں بول رہا ہوں، جب میں بول رہا ہوتا ہوں میرے دماغ میں صرف ایک پرائیورٹی ہوتی ہے، میری سوچ کیا ہے اور وہ زبان تک کیسے پہنچے۔ لیکن جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں نا تو میرے دماغ میں اپنے افکار کم، میرے دماغ میں ایک پرائیورٹی ہوتی ہے، اس کو بات کیسے سمجھ میں آئے گی۔ یہی اصل فرق ہے اسپیکر میں اور ٹیچر میں۔ اسپیکر تو جو اس کے منہ میں آئے کہہ دے، کسی کو سمجھ آئے نہ آئے مجھے کیا۔ ٹیچر کیا کرتا ہے، بار بار ایک تو آسان الفاظ میں بات، پھر دوہرا کے بات، اگر ایک طرح سے سمجھ نہیں آئی دوسری طرح سے بات، پھر پوچھ لینا کچھ سمجھ میں آئی، ٹیسٹ کرنا، پھر جس کو سمجھ نہیں آئی، کچھ کو جلدی سمجھ آ گئی ان کو شاباشی دینا، کسی کو سمجھ زیادہ نہیں آئی اس کے ساتھ صبر کرنا۔ ٹیچر کا تو بڑا مشکل کام ہے، اس میں تو اور سارے اسٹوڈنٹ ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر ایک کے ساتھ مختلف اسلوب استعمال کرنا پڑتا ہے۔ یہی تو کہا ہے علم القرآن، ایک ہی بات کی ہے لیکن کتنے مختلف اسلوبوں میں کی ہے، شاید تمہیں اس طرح سمجھ نہیں آئے تو اس طرح آ جائے، اس طرح نہیں آئی تو اس طرح آ جائے۔ کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم آیات کو بدلتے رہتے ہیں، جیسے ہوائیں بدلتی ہیں، وہ تصریف الریاح، قرآن کہتا ہے ہوائیں بدلتا ہے خدا، کبھی تیز چلاتا ہے، کبھی آہستہ چلاتا ہے، کبھی ٹھنڈی چلاتا ہے، کبھی گرم چلاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کی آیات بدلتا ہے، کبھی تیز، کبھی ہلکی، کبھی ایسی بات جو تمہیں دل کو لگے، کبھی ایسی بات جو تمہیں ڈرا دے، کوئی ایسی بات جو تمہیں امید دے دے، کبھی ایسی بات کو سمجھ نہیں آئی، پھر بعد میں کوئی اور بات، پھر پیچھے دیکھ کے اوہ اچھا وہ بات کی جا رہی تھی، آگے پیچھے والی بات آگے کو کنیکٹ کرنا۔ اب تو آپ لوگوں کو اس کا اچھا بڑا تجربہ ہے، آپ لوگ ٹی وی دیکھتے نہیں، آپ تو نہیں دیکھتے، آپ دیندار لوگ ہیں، آپ ڈرامے وغیرہ کوئی دیکھتا ہوگا کیونکہ یہ تو بہت مذہبی چینل پر ہم ہیں، اور یہ تو پر خیر کوئی دیکھتا ہوگا تو وہ کوئی ایک قسط تھی، ایپیسوڈ تھا کسی ڈرامے کا، کچھ سمجھ نہیں آئی یہ ہوا کیا، 6 ایپیسوڈ بعد اوہو اچھا یہ بات ہو رہی تھی،
یہی ٹیچر کا بھی یہی ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ ایسی بات کرتا ہے کہ وہ سوال پیدا ہوتا ہے، پھر بعد میں آ کے وہ جواب ملتا ہے تو اچھا اس لیے پہلے نہیں بتایا تھا، واہ اب وہ دوبارہ دیکھنا پڑے گا. یہی تعلیم ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا پوری کتاب دے دیتا، اب تم جانو، سنبھال لو، امتحان ہے. ایسا بھی ہوا ہے میری زندگی میں، ایسے ٹیچرز بھی تھے جو آ کے کہتے تھے یہ چیپٹرز ہیں 5 to 8، فرائیڈے کو ایگزام ہے، چلو پڑھ لینا، تمہیں سمجھ نہیں آئی تو تمہاری ٹھکائی، ٹیچر کی طرف سے بھی، اور پھر وہ پیرنٹس کو رپورٹ کریں گے، وہ پیرنٹس کی طرف سے دوبارہ نور علی نور. رائٹ. کچھ ٹیچر ایسے ہوتے ہیں جو ہر ایک لفظ، ہر ایک جملہ محبت سے سکھانا، سیکھنے میں محبت ڈالنا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا ہے الرحمن علم القرآن. سوچنے کی کوشش کیجئے، اس سے اللہ تعالیٰ کی ایک سنت بن گئی. ہمارے نبی کی سنت نہیں، اللہ تعالیٰ کی سنت. قرآن رحمت سے پڑھایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کیسے پڑھایا؟ رحمت سے. کیسی قوم کو؟ سب سے بری قوم کو رحمت سے پڑھایا. قرآن کے پڑھاتے وقت کسی بچے پر ہاتھ اٹھانا، قرآن کے پڑھاتے وقت گالیاں دینا، قرآن کے پڑھاتے وقت ڈرانا، قرآن کے پڑھاتے وقت لوگوں سے امید ہٹا لینا، یہ رحمت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے؟ وہ قرآن جس کے بارے میں اس نے خود کہا، یہ نہیں کہا الغضبان الجبار علم القرآن، اللہ کے بڑے نام ہیں، جس نام کا استعمال کیا ہے اس نام سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ پڑھانے کے طریقے میں یہ بات سامنے رکھنا، یہ صرف اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کی بات نہیں سکھا رہے، الرحمن کی بات سکھا رہے ہو. اور اللہ تعالیٰ اپنے ناموں سے ایک توقع رکھتا ہے، جب اس نے ہمیں کوئی اپنے ناموں سے کوئی بھی ایک نام سکھایا ہو، اس میں ہمارے لیے ایک مثال ہوتی ہے. اگر وہ الرحمن ہے تو ہمیں رحمت دکھانی ہوگی، اگر وہ الحکیم ہے تو ہمیں حکمت استعمال کرنی ہوگی، اگر وہ العلیم ہے تو ہمیں علم سیکھنا ہوگا. یہی تو بات ہے. تو یہاں جب کہا ہے الرحمن، اس میں بڑی عظیم حکمت ہے کہ خاص کر ہماری دنیا میں ہم نے بہت دیکھا ہے اتنی بری قوم جس نے نبی کے ساتھ ایسی حرکتیں کی، جس نے نبی کا مذاق اڑایا، ان کے بارے میں کہہ رہا ہے ان کے ساتھ الرحمن ہے، ان کو قرآن سکھا رہا ہے، اور سکھا رہا ہے اتنے تحمل کے ساتھ، آہستہ آہستہ آیات سے، نہ کوئی عذاب نہ کچھ، بس سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ. اگر یہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے تو آپ سمجھیں ہم اس کے مستحق نہیں ہیں کیا؟ ہم مسلمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اذلۃ علی المؤمنین، ایک دوسرے کے ساتھ یہ بہت تواضع سے کام لیتے ہیں، ہیوملٹی سے کام لیتے ہیں، ایک دوسرے پہ چڑھاوا نہیں کرتے. اب دین کی تعلیمات میں ایک دوسرے پر چڑھاوا، اتنی بڑی زیادتی قرآن کے ساتھ، اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی؟ جب مجھے بچے ملتے ہیں جنہوں نے حفظ کیا تھا قرآن کا اور اب وہ حفظ سے بھاگتے ہیں کیونکہ ان کو یاد آتی ہے حافظ صاحب کی پٹائی، مجھے ترس آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کلام دیا تھا اور نے اس کے ساتھ کیا زیادتی کی ہے. اس بچے کا کیا قصور تھا کہ وہ اب ٹراماٹائز ہو گیا ہے؟ الرحمن علم القرآن. پھر اس کے مزید آگے ہم میں سے کئی ہیں جو بڑے سال ہم نے غفلت میں گزارے ہیں، کچھ نہیں پتا تھا دین کے بارے میں، کچھ نہیں پتا تھا قرآن کے بارے میں. آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے نہ مجھے عربی آتی ہے نہ میں نے کبھی ترجمہ پڑھا ہے، پڑھتا ہوں تو سمجھ نہیں آتا، ایسا بھی ہوگا. ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا پوری کتاب تمہیں ایک وقت میں نہیں دی، سکھایا ہے اور بڑی رحمت سے سکھایا ہے، تمہیں پوری کتاب کو ماسٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آہستہ آہستہ پڑھو، جتنا سمجھ میں آتا ہے پڑھو، سوال پوچھو، کوئی مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ابسیشن نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے پورا قرآن ختم کر لیا. یہ قرآن ختم ہونے والا نہیں ہے. سب سے اعلیٰ طالب علم قرآن کے ہمارے اپنے نبی تھے علیہ الصلوۃ والسلام. ان کو جب اللہ تعالیٰ نے 23 سال لگوائے ہیں، میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ کیا جلدی ہے؟ کیا جلدی ہے ختم کرنے کی؟ آپ کو جتنی جلدی ختم کرو گے نا اتنا گہرائی میں نہیں اترو گے. آپ کے لیے بہت بہتر ہے کہ آپ تھوڑا پڑھیں لیکن گہرائی میں پڑھیں. اس سے یہ کہ میں نے پورا ختم کر لیا، میں نے فلانی تفسیر پڑھ لی، میں نے فلاں شروع سے آخر تک میں نے ترجمہ پڑھ لیا. پڑھ تو لیا لیکن گہرائی میں نہیں اترے نا، تدبر نہیں ہوا. پڑھے انسان، کوئی فکر نہیں ہے کہ آگے تک پہنچیں گے کہ نہیں. قرآن نے اپنی مثال، اپنے الفاظ، اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ کی مثال کیا دی ہے. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اگر کہہ دو کہ میرے الفاظ، اگر سمندر میرے الفاظ کے لیے، انک کے لیے استعمال ہوں تو یہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے لیکن الفاظ ختم نہیں ہوں گے. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ ان الفاظ کی گہرائی ایسی ہے، ان الفاظ سے اتنے اور الفاظ نکلتے ہیں، اتنی اور افکار نکلتی ہیں. ان میں سے ایک ایک لفظ ایک بیج ہے، اس میں کئی حکمتیں ہیں. اس پر تھوڑا وقت نکال لو،
لیکن اگر کوئی انسان کہے کہ میں نے سمندر کے تمام قطروں کو ایکسپیرینس کرنا ہے، ممکن ہے؟ آپ پورے سمندر کو کبھی ایکسپیرینس نہیں کر سکتے، آپ پورے قرآن پر عبور نہیں لا سکتے. یہ قرآن آپ سے بہت بڑی شے ہے، آپ سے کئی اعلیٰ. آپ اس کے سے زندگی میں انسان اس سے کچھ قطرے بھی لے جائے نا، وہ بہت بڑی، اس سے اعلیٰ نعمت کیا ہوگی. ٹیک یور ٹائم، بی مرسیفل ٹو یورسیلف. اپنے آپ سے رحمت کرو، اللہ تعالیٰ آپ سے رحمت کر رہا ہے. الرحمن علم القرآن. پھر قرآن لفظ خود، اس کے بارے میں ایک دو باتیں نوٹ کرنے پھر آگے چلتے ہیں. وہ کیا ہے؟ قرآن کا لفظ نکلتا ہے عربی میں قرأ سے. قرأ کے معنی پڑھنا. کچھ نے یہ بھی کہا ہے قرأ کے معنی اونچی آواز میں پڑھنا، یعنی دل میں نہیں پڑھنا، تھوڑا سا اونچی آواز میں پڑھنا کہ کسی اور کو بھی سنائی دے. یہ قرآن ہے. اس سے قریب لفظ ہے تلا. تلا یا تلاوت جس سے نکلتا ہے. تلا عربی میں فالو کرنے کو کہتے ہیں، کیونکہ یہاں پر آپ کی انگلی اور آپ کی آنکھ فالو کر رہی ہوتی ہے نا، پیچھا کر رہی ہوتی ہے، اس لیے اس کو تلاوت کہا جاتا ہے، پیچھا کرنا. تو وہ اور چیز ہے. قرآن کے بارے میں بس ایک چھوٹی سی بات کہ قرآن کا اصل لفظ، اس کے معنی ہیں پڑھائی، خود پڑھائی. اور اس سے جو مفہوم نکلتا ہے، میں کمپلیکیٹ کرنے کے بجائے سمپل سی آپ کو بات بتا دوں، یہ اللہ تعالیٰ کے کہنے کا ایک طریقہ ہے کہ تم نے کبھی پڑھائی ایکسپیرینس کی ہی نہیں جب تک تم نے قرآن نہیں پڑھا. یعنی پڑھائی کا اصل ترجمہ، کوئی تجربہ کسی نے، تم نے جو کتابیں بھی پڑھ لی ہو اس کو پڑھائی تھوڑی کہتے ہیں، اسے پڑھنا تھوڑی کہتے ہیں. اصل پڑھنا کیا ہے؟ قرآن. تو قرآن کے معنی میں سے اصل پڑھنا، اس نے تو اصل پڑھنا سکھایا جو پڑھنے کی چیز تھی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اب کہا ہے، اور یہ بات انتہا پر آ رہی ہے کہ اس کا اس اگلی آیت سے کیا تعلق ہے اور پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے. ایکچولی اس کو میں اگلی دفعہ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے جب یہاں کہا ہے نا علم القرآن، اس کی ترتیب کچھ عجیب ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو بنایا، پھر کئی صدیاں گزری، کئی ہزاروں سال گزرے، اور آخر کار اس نے قرآن دیا. یہی زمانی ترتیب ہے نا. لیکن یہاں کہا ہے الرحمن، اس نے قرآن سکھایا، انسان کو بنایا. توقع ہماری کیا تھی؟ اس نے انسان کو بنایا اور پھر آخر کار کیا کیا؟ قرآن سکھایا. ترتیب کو ریورس کیا گیا ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ بحث اگلی دفعہ ہوگی. بارک اللہ علی ولکم. السلام علیکم.